Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du fa'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim जिसने हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, फिर सौ का अदद पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहा तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगर चाहे समुंदर के झाग के बराबर हों। जो एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगर चाहे समुंदर के झाग के बराबर हो। एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरा माल कम पड़ गया। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फरिश्तों की नमाज और मखलूक की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जिसके सबब इन्हें रिस्क मिलता है। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है। इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। तुलुए फजर और नमाज फजर के दरमियान 100 मरतबा ये कलमात पढ़ा करो, दुनिया तुम्हारे पास जलीलो हकीर होकर आएगी और अल्लाह ताला हर कलमे से एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा जो क़यामत तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान करता रहेगा, जिसका सवाब तुम्हारे नामा एमाल में लिखा जाता रहेगा। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये कलमा ज़मीन और आसमान के दरमियान को भर देता है। जब दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो 7वें आसमान से लेकर तोसुल सरा तक को भर देता है, और जब तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सवाल कर तुझे क्या चाहिए। हजरत सैयदना रफ़ा बिन राफ़िया ज़रक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे। जब आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठते हुए समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो पीछे से किसी शख्स की आवाज़ आई, रब्बना लकल हम्द कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद इस्तफ़सार फरमाया, ये कलमात किसने अदा किए। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने। तो अल्लाह ताला के महबूब दाना वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि 30 से ज़ायद फरिश्ते इन कलमात की तरफ बढ़ रहे थे कि इनमें से कौन इन कलमात को पहले लिखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम बाकी रहने वाली नेकियां हैं। ज़मीन पर रहने वाला जो भी शख्स ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगर चाहे समुंदर के झाग के बराबर हों। जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलाल, तस्बीह, तकबीर और तमहीद का जिक्र करते हैं तो वो कलमात अर्श के गिरतवाफ करते हैं। उनकी आवाज़ शहद की मक्खियों की टिनटिनाहट की तरह होती है। वो अपने पढ़ने वालों का तज़किरा करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला के यहाँ हमेशा तुम्हारा तज़किरा होता रहे। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना मुझे हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज तलू होता है। एक रवायत में है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का इजाफा है और आखिरत में है कि ये दुनिया माफिया यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को 4 कलमात बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इनमें से जिस कलमे को पहले कहो कोई हर्ज नहीं। सफाई ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है और सुबहान अल्लाहि वल्लाहु अकबर ज़मीन और आसमान के दरमियान को भर देता है। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तेरे हक में या तेरे खिलाफ दलील है। हर शख्स इस हाल में सुबह करता है कि अपने आप को बेचने वाला होता है, बस वो खुद को हलाकत में डाल देता है, या अपने आप को खरीदने वाला होता है, बस खुद को जहन्नुम से आज़ाद करा लेता है। दो कलमात
دو کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان عزوجل کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ذر نے عرض کی، بارگاہ الہی میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جسے اللہ عزوجل نے اپنے ملائکہ کے لیے خاص کر دیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک اللہ عزوجل نے اپنے کلام میں سے ان کلامات سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو چن لیا۔ چنانچہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ کلامات کی بھی یہی فضیلت ارشاد فرمائی۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ فقراء نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت کا ثواب تو امیروں نے لے لیا، کیونکہ ہماری طرح وہ بھی نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ عزوجل نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ بھی کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کی تسبیح کرنا بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں بڑھ گئے کیونکہ وہ ہماری ہی طرح عبادت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اگلوں اور پچھلوں کے اجر کو پالو اور اجر میں تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے، مگر جو تمہاری مثل کہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ تسبیح، تحلیل اور تقدیس کو خود پر لازم کر لو، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا اور انگلیوں پر شمار کیا کرو، کیونکہ انہیں بولنے کی قوت عطا کی جائے گی، یعنی وہ بروز قیامت گواہی دیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا و انا اکبر، یعنی میں ہی معبود ہوں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، یعنی اکیلا میں ہی معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میں ہی معبود ہوں اور نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میری ہی طرف سے ہے۔ اور جو شخص بوقت موت ان کلامات کو پڑھ لے گا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے سر تسلیم خم کیا اور نجات پا گیا۔ جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن امام و بمحمد نبی و رسولا، یعنی میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہوں۔
تو اللہ کے زمائے کرم پر ہے کہ وہ بروز قیامت اسے خوش کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔